الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان الحبیب والفرقان المجید وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تھام لو اللہ کی رسی کو مل جل کر، کہ تھام لو اللہ کی رسی کو مل جل کر اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس نے تم سب کو آپس میں بھائی بنایا۔ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص نعمت کہ اللہ نے تم سب کو آپس میں بھائی بنایا، اس نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ صحیح ستہ کی تمام طرق سے ایک حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسہ رکھا، اور جلسے کا نام رکھا عہد مواخات۔ عہد مواخات مطلب بھائی چارے کا جلسہ۔ تمام صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا فرمایا، جمع فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگوایا، آپس میں بھائی بنوایا، سب کو بھائی بھائی کہنے کا عہد کروایا۔ دور کھڑے کنارے پہ حضرت علی رو رہے ہیں۔ حضرت علی یہ منظر دیکھ کے کنارے کھڑے رو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا علی کیا ہوا؟ تو وہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا حضور اِنَّ عَلِيًّا يَبْكِي، علی رو رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ علی بارگاہ رسالت مواب میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ علی جو اپنی ایک انگلی سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہو، جب بارگاہ رسالت مواب میں حاضر ہوتے ہو تو لرزیدہ بدن کے ساتھ اور کپکپاتے ہونٹ کے ساتھ بارگاہ رسالت مواب میں حاضری دے رہے ہو، وہ علی جن کے گھر کے ودا بھی ہیں ولی، وہ علی جب بارگاہ رسالت مواب میں آتے تو آپ کی قدم لڑکھڑاتے اور حضور پوچھتے علی کیوں رو رہے ہو؟ علی کیا ہوا؟ علی نے فرمایا حضور میں بس اتنا سوچ رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا، سب کو آپس میں گلے لگوایا، سب کو آپس میں بھائی بنوایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی کہنے کا حق دلوایا۔ حضور میں بس اتنا سوچ رہا ہوں کہ میں کس کا بھائی ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں کہ حضور میں کس کا بھائی ہوں؟ اتنا کہنا تھا، حضور اپنے منبر سے کھڑے ہوئے، فرمایا علی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے سب کو بلایا، آپس میں گلے لگوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنوایا، ایک دوسرے کو بھائی کہنے کا حق دلوایا، لیکن علی اسی اردمین کے نیچے، اسی چمکتے سورج کے نیچے ہم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا، لیکن علی تو تو میرا وہ بھائی ہے جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، شان مولا علی دیکھے جن کو آقا فرما رہے ہیں کہ علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب اللہ کی رسی میں بتاؤں آپ کو اللہ کی رسی کون ہے؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں تشریف لائے، آپ کے پاس عرض کیا حضور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، آخر یہ اللہ کی رسی ہے کون؟ آخر یہ اللہ کی رسی ہے کون؟ حضور نے فرمایا اللہ کی رسی عباس کوئی اور نہیں میں ہوں، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں میں ہوں۔ انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، اگر اللہ کی رسی دیکھنا ہو تو میں ہوں جو زمین سے آسمان تک کھچی ہوئی۔ اب اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا ہے کسی کو تو آقا کریم سے وابستہ ہونا پڑے گا، دامن پاک مصطفیٰ سے جڑنا ہوگا، تب اللہ تک پہنچ جائے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس پہنچو، اللہ سے مانگو، ان سے پوچھو کہ اللہ کے پاس تم کیسے پہنچ سکتے ہو جب اللہ کے پاس پہنچنے کی رسی ہی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق، نام تو سنا ہی ہوگا، سب نے سنا ہے امام جعفر صادق، آپ کا نام صادق نہیں، آپ کا نام محمد جعفر۔ صادق آپ کو اس لیے کہتے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی آپ کو کہتے کہ یہ سچا ہے، دشمن بھی آپ کو سچا کہتے۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک صحابی رسول آئے، فرمایا حضور مجھے بتائیں کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ کہ آقا نے تو فرمایا حضرت عباس سے کہ اللہ کی رسی میں ہوں، آج کے زمانے میں اللہ کی رسی کون ہے؟
اتنا کہنا تھا. امام جعفر صادق نے فرمایا اس کا جواب میں تم کو کل اپنے نانا جان کے ممبر سے دوں گا, اس کا جواب کل میں اپنے نانا جان کے ممبر سے دوں گا. جمعے کا دن آیا, امام جعفر صادق ممبر پہ کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد بیان کی, نبی کی شان بیان کی, کچھ مسائل بیان کیے, پھر فرمایا کہ سائل سائل انی حبل اللہ ممدود فاقول لکم انی حبل اللہ من الارض الى السماء حتی یرد عند حوض الکوثر, کہ اللہ کی رسی, ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں جعفر کی جان, اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, ہم لوگ ہیں جو زمین سے آسمان تک کھچی ہوئی ہے. اب اگر اسے دیکھنا ہے تو محشر کے دن کوثر پہ آنا, وہاں ہم ہوں گے اور اللہ کی رسی ہوگی. اب کوثر پہ آنا تو وہاں پہ ہم ہوں گے, اللہ کی رسی ہوگی. یعنی امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. حضرت حسن کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. حسین شہید کربلا کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. امام زین العابدین کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. امام حسن عسکری کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں گھبراتے کیوں ہو, غوث اعظم کا دامن تھامے رہو, اللہ کی رسی ہے. ارے بھارت کے غریب سنی مسلمانوں, تمہیں گھبرانے کی بات نہیں, غریب نواز کا دامن تھام لو, اللہ کی رسی ہے. اشرفیوں مخدوم اشرف جہانگیر سلطان سید مخدوم اشرف کا دامن تھامو, اللہ کی رسی ہے. وارث دیوا کا دامن تھام لو وارثیوں, اللہ کی رسی ہے. حضرت شاہ برکت اللہ مہر عربی کا دامن تھامو برکاتیوں, اللہ کی رسی ہے. ارے رحمانیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو ناز, اللہ کی رسی فضل رحمہ ہے, اب تم اسے تھام لو تاکہ تمہیں محشر کے دن کوثر فضل رحمہ کے ہاتھ سے ملے. اللہ کی رسی یہی اللہ والے ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھامو, اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, یہی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں جو اللہ تک پہنچانے کا تمہیں مدد فرماتے ہیں. تھام لو تاکہ تم بھٹکو نہیں, تھام لو تاکہ تم فٹکا پرستی مت کرو, تھام لو تاکہ تم ادھر ادھر بھٹکو نہیں. کسی نے 1 سال دامن تھاما, چھوٹ گیا دامن. کسی نے 10 سال تھاما, چھوٹ گیا دامن. کسی نے دعا مانگی کہ خانقاہ پہ 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملے, چھوٹ گیا دامن. کسی نے 50 سال خدمت کری, چھوٹ گیا دامن. کسی نے 100 سال, کسی نے قبر تک. لیکن ایک ایسا بطل جلیل, ایک ایسا ہی مرد کلندر اسی ارد غیتی پر, اسی چمکتے سورج کے نیچے, جس نے 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 سال نہیں, پورے دونوں جہان کے لیے دامن آل رسول تھاما, وہ کوئی اور نہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حقانیت کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے جب دامن آل رسول تھاما تو جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر, تو دعا یوں مانگی کہ یا رسول اللہ, 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اللہ کی رسی کو تھامو میرے بھائیوں تاکہ تم ادھر ادھر بھٹکو مت. آج اس مرد کلندر, اس ذات بالا صفات کا عرس مقدس میں ہم اور آپ حاضر ہیں کہ جس کی ذات وہ ذات ہے نہ ہی کسی تعارف کی محتاج اور نہ ہی کسی القاب و آداب کی. ان کے لیے تو کہنا بس اتنا ہی کافی ہے کہ شاعر جو کہتا ہے, حقیقتی شعر ہے میاں, کہ انہیں غوث و قطب کہنا تو بس تسکین خیالی, سراپا فضل رحمہ ہے, حقیقت فضل رحمہ کی. اللہ کریم ہم سب کو اس بارگاہ سے جڑے رہنے کی اور اس بارگاہ سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے, اور جو دلوں میں ہم اپنی مرادیں لے کر اپنے گھر سے چلے, گھر پہنچنے سے پہلے اللہ اس